اس ماڈیول میں ہم ایک نیا چیپٹر وچ از دا امیون سسٹم اینڈ اٹس پارٹس، یعنی امیونٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، ایک اینیمل اپنے آپ کو ڈیفینس کیسے کرتا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سسٹم ہے. تو کہ سسٹم جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، سسٹم ایک ایسے گروپ آف یو کین سے آرگنز ہیں جو کہ کوئی ایک فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ انفیکٹ امیون سسٹم ہے کیا یا ڈیفینس سسٹم ہے کیا. تو یہ اینیملز جو ہیں وہ دے آر کانسٹنٹلی انڈر اٹیک بائی انفیکشس آرگینزمز جنہیں ہم پیتھوجنس کہتے ہیں دیٹ کاز ڈیزیز، یعنی کہ وہ انفیکشس ایجنٹس وچ کاز ڈیزیز وی کال دم ایز دا پیتھوجنس. تو یہ ہم ایسے انوائرمنٹ میں ہیں کہ یہاں پہ ہر وقت اینیملز جو ہیں دے آر انڈر دیئر اٹیک. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اٹیک یہ اینیملز جو ہیں وہ کس طرح اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں، کیسے اسے کمبیٹ کرتے ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں اس کے اندر کہ جس سے وہ انفیکشنز جو ہیں یا بیکٹیریا یا وائرسز وہ باڈی کے اندر انٹر نہ ہوں. تو فار اے پیتھوجن، کیونکہ پیتھوجن ایک ایسا آرگنزم ہے یا ایسے جو کہ اینیملز کی باڈی کے اندر ان کے لیے ایک بڑا ہی آئیڈیل ہیبیٹیٹ ہے. So that is a very good place for these pathogens to live in the hosts or in animals. تو the host offers a ready source. اب کیوں یہ بڑا اچھا ہیبیٹیٹ ہے، ان کے رہنے کی جگہ کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ وہ وہاں پہ انہیں نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ پھر دے آر ویل پروٹیکٹڈ اور ان کی گروتھ بھی ہوتی ہے اور ان کی ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے. تو دس ایسا انوائرمنٹ جس کے یہ تمام بہت ہی سوٹیبل یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں تو وہ obviously وہ ایک سوٹیبل انوائرمنٹ ہی کہلائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہوسٹس آلسو پرووائڈ مینز آف ٹرانسپورٹ، کیونکہ جب جو ہوسٹ ہے کہ ایک ایسا آرگنزم ہے جو کہ ان پیتھوجنس کو ان کی پروپیگیشن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ اور یہ بہت ہی اس کو ایک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. Now in تمام having this opportunity, now pathogens mostly viruses, bacteria, protists یعنی unicellular organisms and fungi. They infect a wide range of animals including humans. تو یہ اس لیے تقریباً تمام اینیملس وہ ان کے اندر پیتھوجنس جاتے ہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اٹ از آلویز ایکسپوزڈ، لیکن وہ پروٹیکٹ بھی کرتی ہے باڈی ان پیتھوجنس کو انٹری ہونے میں. Now if not eliminated، اگر یہ ہم ان آرگنزمس کو ایلیمینیٹ نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ they may deal with abnormal cells and then develop into cancer. تو یہ کینسر، اگر there are so many reasons of developing cancer، لیکن it is also one of the cancers, one of the cancer development. Now to counter these threats, animals have evolved defense system. اب یہ سسٹم کیا ہے؟ کچھ تو additional responses ہیں، وہ بھی کہ to infections now take many forms including proteins that punch holes into the bacteria اور ان کی میمبرینز کو خراب کرتے ضائع کرتے ہیں اور جس سے اور بلاک وائرسز فرام اینٹرنگ باڈی سیلس. تو یہ کچھ پروٹینس ہے، ایڈیشنل رسپانسز ہے کہ جو ہماری باڈی کے سیلز جو ہیں وہ ان کو روکتے ہیں اس طریقے سے. یہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کو اگلے موڈیولز میں پڑھیں گے. Now these and other defenses they make up an immune system which enables an animal to avoid or limit many infections. تو there are different methods, there are different things, there are different organs جو کہ collectively جو کہ بہت ہی ایک کوآپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح ان آرگنزمس کو اوائڈ کر لیتے ہیں یا ان کو کمبیٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آرگنزم باڈی کے اندر داخل نہیں ہونے پاتے. اور ان تمام چیزوں کو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو there is mainly there is a non-specific defense mechanism. It is non-specific, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے یہ، لیکن اٹ از innate بھی کہتے ہیں اس کو، اٹ از something inborn. تو یہ ہماری باڈی کے اندر بہت سارے ایسے اسٹرکچرز ہیں کہ جس سے وہ آرگنزم انٹر ہونے نہیں پاتے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں دیز آر نان اسپیسیفک ڈیفینس میکنیزمس. اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دیر از فرسٹ لائن آف ڈیفینس اینڈ دین دیر از سیکنڈ لائن آف ڈیفینس. فرسٹ لائن میں اسکن ہے، میوکس میمبرین ہے، سیکریشنز آف اسکن اور میوکس یہ تمام کی تمام جو ہے دس دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. اور یہ ہماری باڈی جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اسٹرکچرز ہے جس سے وہ بیکٹیریا یا وائرسز یا پیتھوجنز وہ باڈی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ایک اور چیز، اگر وہاں سے پاس ہو ہی بھی جائے، اگر اسکن میں سے پاس ہو بھی جائے تو پھر ہماری باڈی کے اندر وچ از اے سیکنڈ ڈیفینس لائن، اور اس کے اندر فیگوسیٹک سیلز ہیں وچ آر وائٹ بلڈ سیلز، دین اینٹی مائکروبیل پروٹینز ہیں، اور اس کے بعد پھر انفلیمیٹری رسپانسز ہیں. اسے ہم ون بائی ون تمام کو ڈیل کرتے. اس کے بعد ہے اسپیسیفک ڈیفینس میکینزم، جسے ہم ایکچولی امیون سسٹم کا ہی obviously حصہ ہے. Now this is said to be the third line of defense، اور اس کے اندر لیمفوسائٹس اور اینٹی باڈیز کا ہم ذکر کریں گے. تو دس از آل اباؤٹ دا انٹروڈکشن. ہم نے امیون سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا کہ ایکچولی ہے کیا. یہ ڈیفینس ہے. باڈی جو ہے یا ملٹی سیلر آرگنزمس ہیں یا باقی تمام اینیملس ہیں، وہ دے ڈیفینڈ دم سیلوز in a way like this. So this is just introduction, اور اسے ہم one by one وہ یقیناً ہم ڈیل کریں گے in the upcoming modules. So this is all about